ہائی ڈیئر انگلش لرنر، دس از نعیم جاکار. میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں پارٹ 2 کے ساتھ. ایڈیومیٹک جو فریزز ہیں 16 بہت کامن انگلش میں. پارٹ 1 میں ہم نے پہلے 8 کا ذکر کیا، آج میں باقی 8 کا جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو یہ شروع ہوتا ہے جی ایک ایڈیومیٹک فریز سے جو ہے ایزیئر سیڈ دین ڈن، یعنی کہنا آسان کرنا مشکل. یعنی اٹ از ناٹ ایز ایزی ٹو ڈو ایز اٹ سیمز ہارڈر دین یو تھنک. مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ان کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمپل اس کا استعمال اگر ہم سینٹنس میں کریں تو وہ ہے اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل. اگلا ایڈیم ہے گیو اے شاٹ. گیو اے شاٹ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. جب ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بس ایک دفعہ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، کر دکھائیں. تو ایکسپلینیشن ڈیفینیٹلی اس کی یہ ہے ٹو ٹرائی سم تھنگ یو آر ناٹ کوائٹ فیملیئر ود. کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ پہلے فیملیئر نہیں ہیں، آپ کو اس کا نہیں پتہ، تو پھر ایسے کام کے لیے کہا جاتا ہے کہ گیو اٹ اے شاٹ. تو اس کو ہم فکرے میں استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں آئی ہیو نیور ایٹن سوشی بٹ آئی ول گیو اٹ اے شاٹ. میں کبھی سوشی میں نے کھائی تو نہیں لیکن میں کوشش کروں گا. نیکسٹ ایڈیم ہے ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ. درست جگہ پہ چوٹ لگانا، یعنی مطلب کام کو صحیح طرح سے کرنا. ایکسپلینیشن یہ ہے پرفارمنگ اے ٹاسک ود ایگزیکٹنیس. کوئی کام کرنا اور درست طریقے سے کرنا. اس کو ہم فکر میں یوں استعمال کر سکتے ہیں یو ہیو فاؤنڈ اے پرابلم ایلی، یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. علی تم نے مسئلہ کو جان لیا ہے، اب تم اس کو اس طرح سے کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے. نیکسٹ ہے لیٹنگ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ. بلی کو تھیلے سے باہر آنے دینا. اردو میں بھی ہم اس ایڈیم کو استعمال کرتے ہیں میننگ شیئرنگ انفارمیشن دیٹ واز انٹینڈیڈ ٹو بی سیکرٹ. کوئی ایسی معلومات کسی کے ساتھ شیئر کرنا جس کو شاید سیکرٹ رکھا جانا تھا. تو اکثر ہم جب کوئی بات چھپا رہا ہوتا ہے تو اس ایڈیم کا استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ اباؤٹ اور ڈیورس. مثال کے طور پہ ایک فکرہ ہے کہ اس کی طلاق سے متعلق جو سیکرٹ ہے اس کو باہر اب آنے دو. یا ہم سمپلی کسی سے کہہ سکتے ہیں لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، اور اس کے بعد ہم اس مسئلے کا تھوڑا سا ریفرنس دے سکتے ہیں. نیکسٹ ایڈیم ہے جی نو پین نو گین. بہت کارآمد ایڈیم ہے. کوئی کوشش نہیں کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. میننگ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ان آرڈر ٹو سی ریزلٹس. کسی بھی کام میں رزلٹ دیکھنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی. اس کو سمپلی ہم ایک فکرے کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں نصیحت کے طور پہ تمام لوگوں کے لیے. نو پین نو گین. کوئی محنت نہیں کرو گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. نیکسٹ جو ہے بڑا کامن ایڈیم ہے، آپ نے سنا ہوگا ونس ان اے بلو مون. کبھی کبھار، ویسے اردو میں اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ کبھی نیلے چاند کی روشنی میں. جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایڈیومیٹک فریزز جو ہیں وہ دراصل ہوتا ہی ہے کہ بظاہر ان کا معنی کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے، اصل میں معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو ونس ان اے بلو مون کا مطلب ہوتا ہے شاذ و نادر. ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے، میننگ یہ ہے کہ یو ہیو سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ ہیپن ویری آفن. کوئی ایسا کام جو اکثر نہ ہو. تو شی از سو بزی دیز ڈیز دیٹ آئی سی ہر ونس ان اے بلو مون. وہ آج کل اتنی مصروف ہے میں اسے شاذ و نادر ہی دیکھتا ہوں. آخری ایڈیومیٹک فریز ہے جی پولنگ سم ونز لیگ. بظاہر اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کسی کی ٹانگ کھینچنا، لیکن اردو میں اس کو اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ مذاق کرنا انگلش میں. تو بی کیئرفل، اس ایڈیم کو مناسب طریقے سے استعمال کریں، درست طریقے سے استعمال کریں. سو پولنگ سم ونز لیگ مینز جوکنگ ود سم ون، کسی سے مذاق کرنا. تو آپ یہ بھی ایک نصیحت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اس ایڈیومیٹک فریز کو. لائک اسٹاپ پولنگ لیگ آن ہر فیملی افیئرس. اس کے خاندانی معاملات پہ جوک کرنا، مذاق کرنا بند کر دو. ونس اگین مائی ڈیئر لرنرز، it is very important for all of you to keep in touch with all the idiomatic phrases, all the idioms and expressions that being used in common English, so that you can make yourself expert and learn
and when you're able to speak or communicate with somebody, you're able to use the right expression at the right moment. I wish you a wonderful day. Bye.